اب یہ جو ہم موت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں صاحب مر گئے، یہ زیب نہیں دیتا. ایک لفظ درست ہے، بالکل صحیح استعمال ہوتا ہے، انتقال کر گئے. انتقال یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یا ارتحال یا رحلت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے. یہ تعبیریں درست ہیں، لیکن مر گئے، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، یہ تعبیریں قطعاً درست نہیں ہیں. کسی انسان کے لیے درست نہیں ہے، مومن کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کہا جائے. اسی لیے مومن کے لیے دوسرا کلمہ کہا سکھایا ہے پیغمبر نے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے یہ بات. فرمایا ہے کہ دیکھو، عام لوگوں کو اگر تم کہتے ہو کہ مر گئے تو کہہ لیا کرو، مگر من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محبت آل محمد پر دنیا سے گزر جائے وہ شہید ہوتا، وہ عورت ہو یا مرد ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی عمل صالح بجا لائے، چاہے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم بالتحقیق اسے حیات عطا کرتے ہیں، حیات طیبہ. یہ حیات طیبہ ہی کا ترجمہ شہادت ہے. اسی حیات طیبہ کی دوسری تعبیر ہے شہادت. یعنی جو عمل صالح بجا لائے اور وہ صاحب ایمان بھی ہو، پھر ہم اس کی زندگی کو ایک مستعار زندگی قرار نہیں دیتے، بلکہ ہم اسے حیات جاوید عطا کر دیتے ہیں، ہم اسے شہید بنا دیتے ہیں. شہید، اب یہ یاد رکھیے کہ لفظ شہید بھی بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ شہید بھی صرف ایک طرح کا تکلف میں کہا جانے والا لفظ ہے. ایسا نہیں ہے. یعنی جیسے اعزازاً کسی کو کہہ دیتے ہیں. مجھے اپنی ہی دی ہوئی مثال یاد آ رہی ہے، بہت پہلے، شاید 20-25 برس پہلے یہ مثال دی تھی، پھر آج دہرا رہا ہوں. کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی گھر پہ آ جائے مہمان، تو اگر بے تکلف مہمان ہے، دوست ہے، برابر کا ہے، اپنے سے چھوٹا ہے، تو کہتے ہیں بھئی آؤ کھاؤ، تم بھی کھاؤ ہم بھی کھا رہے ہیں، کھاؤ بسم اللہ، شروع ہو جاؤ، جیسے بھی کہہ رہے ہیں. اگر کوئی بزرگ ہے تو کہتے ہیں تناول فرمائیے. عمل ایک ہے، کھانا. عمل ایک ہے، حقیقت عمل، حقیقت فعل ایک ہے، کھانا. اب آپ چاہیے آئیے کھائیے، اور چاہے کہہ دیجئے کہ آئیے تناول فرمائیے، چاہے آپ فرمائیے کہ آئیے نوش فرمائیے، چاہے آپ کہہ دیجئے کہ نوش جان فرمائیے، ہے نا، اور مختلف تعبیریں بھی ممکن ہیں. یہ صورتحال نہیں ہے کہ فعل ایک ہو اور اسے کہہ دیا گیا ہو یہ موت ہی ہے جسے ہم شہادت کہہ رہے ہیں. اور فرمانے حقیقت فعل ایک نہیں ہے کہ ہم موت کو شہادت کہہ رہے ہیں. موت وہ ہے جو چکھ کے نفس گزر جاتا ہے، شہادت وہ مرتبہ ہے جو حق ہمیشہ کے لیے عطا کرتا ہے. فرق ہے موت میں. پھر موت ہے کیا؟ بات آج مکمل ہو نہیں پائے گی، بات آج مکمل ہو نہیں پائے گی. حیات و موت کی بحث ہے، گزشتہ 2 شبوں سے جاری ہے، مگر ابھی بہت کچھ مقام باقی. موت زندگی کے مقابل میں کوئی شے نہیں ہے. موت زندگی کی اداؤں میں سے ایک ادا ہے. زندگی کی اداؤں میں سے ایک ادا ہے موت، اور کچھ نہیں. موت زندگی کے مقابل میں کچھ ہے نہیں، اس لیے کہ زندگی کے مقابل میں کچھ ہے ہی نہیں. وجود کے مقابل میں کوئی شے ہے ہی نہیں، زندگی کے مقابل میں کوئی شے ہے ہی نہیں. یہ سب حکیمانہ بحثیں ہیں، یہ فلسفیانہ بحثیں ہیں، یہ خطیبانہ بات نہیں ہے. یہ واہ واہ سبحان اللہ کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں. یہ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ کر لیں اور زندگی بسر کریں اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں کبھی بھی نابود نہیں ہونا.
ہمیں کبھی فنا نہیں ہونا ہے، ہم پیدا کیے گئے ہیں بقا کے لیے۔ دیکھیے اب یہ دو کیفیتوں میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک چیز ہوتی ہے تھیوری، نظریہ۔ نظریے کے طور پہ جب کوئی چیز اختیار کی جاتی ہے تو اس کا اثر عمل میں بہرحال ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کو ٹھہرایا جائے اور معلوم ہو کہ بس رات بھر کا قیام ہے، صبح ہمیں کہیں اور جانا ہے، تو آپ اس مکان کی تزئین میں کوئی محنت نہیں کریں گے، جیسا ہے ہمیں تو رات گزارنی ہے اور صبح کہیں اور جانا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہاں آپ کو کچھ دن رہنا ہے، تو اب اگر آپ کو رہنا ہے تو آپ اس کو اپنے لائق بنائیں گے، اگر وہاں کچھ کثافت ہے تو اسے صاف کریں گے، پاک کریں گے، نظافت و نفاست کا ثبوت دیں گے، ہے نا؟ یہی آثار مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کو تو فنا ہونا ہے بالآخر، تو پھر زندگی بسر کرنے میں دل لگے گا۔ اور اگر یہ بتایا جائے کہ آپ کو فنا نہیں ہونا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، فنا کے لیے نہیں، اب آپ کی زندگی کا انداز بدل جائے گا۔ اسلام نے، قرآن نے، خطیب قرآن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ تمام انبیاء نے جو آخرت کا عقیدہ اور حیات بعد الموت کا عقیدہ پیش کیا ہے، اس حقیقت سے روشناس کیا ہے، اسی لیے کہ زندگی بسر کرو تو زندگی کو عطاء الہی اور نعمت الہیہ اور فیضان الہی سمجھ کر اس کی قدردانی کرو، وہ نقش حیات بناؤ جو کسی کے مٹائے نہ مٹ سکے۔ یہ یقین رکھو کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، فنا نہیں ہو جانا ہے۔ تمام انبیاء نے یہ پیغام دیا، مگر جس انداز سے یہ پیغام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، وہ انداز ہی کچھ اور ہے۔ اور بار حیات بعد الموت کو ہی آشنا کرنے کے لیے، اس حقیقت کو ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں پر اللہ نے معجزے ظاہر کیے۔